لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین ایدیہم ومن خلفہم رصدا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سورہ جن کی آیت 26 اور 27 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ عالم الغیب وہ غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا ہے، وہ کسی کو بھی اپنا علم غیب نہیں دیتا۔ الا من ارتضی، لیکن کہ جو اس کے رسول ہیں، رسول کہا جاتا ہے کہ جس کو بھیجا گیا اس کو رسول کہا گیا، بھیجنے والا جو ہے اس کو مرسل علیہ کہا جاتا ہے، مرسل کہا جاتا ہے، اور جس کی طرف بھیجا گیا اس کو مرسل علیہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو اس کا لغوی معنی یعنی ڈکشنری کا معنی ہوا، یعنی جس کو بھی بھیجا گیا وہ رسول کہا جائے گا۔ اب اگر کچھ ہم لکھ کر کے بھیجا تو اس کو مراسلہ کہا جائے گا۔ یہ سب ڈکشنری میننگ ہے۔ تو رسول کا لفظ جو ہے اگر ڈکشنری کے معنی میں دیکھیں، لغوی معنی میں دیکھیں، تو جس کو بھی اللہ بھیجتا ہے۔ قرآن کریم میں رسول کے لفظ انبیاء کے لیے بھی، انبیاء و مرسلین کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے، ہواؤں کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے، فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوئی۔ جس کو اللہ بھیجتا ہے وہ رسول ہے۔ یہاں رسول سے مراد یہ ہے کہ اللہ جس کو بھی اپنا ہادی بنا کر کے بھیجتا ہے۔ جو بھی اللہ کا ہادی ہے وہ نبی ہو سکتا ہے، وہ رسول اولی العزم پیغمبر ہو سکتے ہیں، وہ امام ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا علم غیب الا من ارتضی من رسول، اپنے رسولوں میں جن کو ارتضیٰ کر لے۔ ارتضیٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ چن لینا، الا من ارتضی من رسول، اور جب وہ چن لیتا ہے تو فإنہ یسلک من بین ایدیہم ومن خلفہم، تو جب چن لیا تو اس نے ان کے آگے اور پیچھے رصدا، آگے اور پیچھے نگہبان فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ جیسے وحی جو نبی پر یا انبیاء پر نازل ہوتی ہے، خاص کر کے جو صاحب شریعت اولو العزم پیغمبر ہیں ان پر جب اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے تو یہ تو قانون الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شریعت کے قانون کو نازل کرتا ہے۔ تو یہ تو علم غیب ہے جو صرف اللہ جانتا ہے کہ اس کا قانون کیا اور وہ نبی پر۔ تو جب قانون اللہ نبی کے پر القا کرتا ہے اس کے قلب پر، تو اس کے لیے ساتھ ساتھ نگہبان فرشتے بھی مقرر کرتا ہے تاکہ یہ جو وحی رسول کے قلب پر ہے وہ صحیح اس کا ابلاغ ہو جائے، لوگوں تک صحیح یہ پہنچ جائے۔ یہ اللہ کی ہمیشہ سے سیرت یا اللہ کا طریقہ رہا ہے۔ اس طرح کی اسی عنوان کی قرآن کریم میں اور بھی آیتیں موجود ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں کرتا، نہیں بتاتا، مطلع نہیں کرتا، انفارم نہیں کرتا۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ، لیکن اجتبی من رسول، وہ اجتبا کر لے، چن لے، من رسول، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جس کو وہ چاہے۔ اب یہاں پر ایک بات کی اور وضاحت کر دیں کہ لفظ آیا ارتضی پہلی آیت میں، یہاں آیا اجتبا، اسی طرح یہ اسی وزن پر ہے۔ یہ عربی گرامر میں جائیے تو اس کا جو فعل ہے یعنی ورب جو ہے اس کے کئی ایک باب ہوتے ہیں، اس میں باب افتعال میں یہ سب ہے۔ یہ باب افتعال میں وہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً وعلی ابراہیم وعلی آل عمران علی العالمین، اللہ نے استفیٰ کیا۔ یہ استفاء کی لفظ، ارتضاء کی لفظ، اجتباء کی لفظ، یہ چن لیا۔ یہ چننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو چاہا چن لیا،
باب افتعال میں رہنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ یہ سارے یہ کہ جن کو چنا گیا وہ ان صفات کے حامل تھے کہ انہیں چنا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی کو نہیں اٹھا کے چن لیا کسی کو بھی رسول میں، بلکہ وہ ان صفات کے حامل تھے، اسی لیے ان کو اللہ نے استفا کیا، ان کا اجتبا کیا، ان کا ارتضا کیا۔ یہ لفظ جتنی بھی آتی ہے یہ خود دلالت کرتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جنہیں چنا گیا ہے وہ معصوم فطرت تھے، وہ معصوم تھے، وہ گناہوں سے مبرہ تھے۔ اب اس کی اور زیادہ وضاحت کی یہ بھی گنجائش نہیں ہے ان لفظوں کی کہ باب افتعال کیا ہے اور باب تفعیل کیا ہے، بس یہ جان لیں کہ اس باب افتعال میں جو چیز ہے اس میں صفت پیدا نہیں کی جاتی ہے بلکہ صاحب صفت کو لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم غیب اللہ تک محدود ہے، لیکن اللہ اس غیب سے کچھ لوگوں کو باخبر کرتا ہے، جو رسول ہیں، جو اس کے جس کو رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ ان کو ان غیب پر باخبر کرتا ہے۔ کیوں باخبر کرتا ہے؟ اس لیے باخبر کرتا ہے کہ ان کا منصب اللہ تعالیٰ نے جس منصب پر قائم کیا ہے، اس منصب کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کو جب ان لوگوں میں بتائیں، جو لوگوں کی ہدایت کریں، تو وہ ان علم غیب کو جانیں، تبھی وہ اپنے منصب کے ساتھ انصاف کر سکیں گے۔ وہ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان سارے علم سے متصف ہوں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو علم غیب سے مطلع کرے۔ دو باتیں اس سے قرآن کریم کی ان آیتوں سے یہ ظاہر ہوتی ہیں کہ جو علم غیب ہے وہ علی الاطلاق صرف اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے۔ اللہ کا یہ جو علم غیب ہے وہ ذاتی علم ہے، اور جو رسول ہیں ان کے لیے علم عطائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے، یعنی پوٹینشیلی یہ علم صرف اللہ تعالیٰ میں موجود ہے، اور جو ائمہ ہیں ان کے میں یہ بالفعل ہے، وہ جب چاہتے ہیں اللہ ان کو عطا کرتا ہے، اللہ اگر نہ عطا کرے تو ان کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ علم غیب ہے کیا؟ علم غیب ہم اس علم کو کہتے ہیں کہ جس پر عام طور سے آدمی مطلع نہیں ہوتا ہے، جو آدمی جس چیز کو نہیں جانتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جو چیزیں انسانوں سے مخفی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، ہڈن ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ علم غیب ہے انسانوں کے لیے۔ اس کا یہ شہود کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ شہود یعنی جو چیزیں موجود ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ غیب کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے۔ نان ایگزسٹنٹ چیز کو تو ہم عدم کہتے ہیں۔ شہود کا مطلب ہے کہ یہ وجود میں ہے لیکن وہ ہم اس کا درک نہیں کر سکتے۔ اس لیے شہود کی تعریف جو علماء نے کیا ہے یا لغت میں جو ڈکشنری میں بتایا گیا ہے کہ غیب وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے حواس خمسہ کے ذریعہ، حواس خمسہ یعنی 5 حواس، یہ 5 اسپیشل سینسز جو ہمارے ہیں، یعنی آنکھیں ہیں ہماری جو دیکھتی ہیں، کان ہیں جو سنتے ہیں، زبان ہیں جن سے ہم ذائقہ محسوس کرتے ہیں، یا ہمارے جو ٹچ ہیں، جو ہمارے جو اسکن ہے، باہری اسکن ہے انگلیوں کے ہیں جس سے ہم ٹچ کر کے چھو کر کے محسوس کرتے ہیں، یا ہم نے سونگھنے کی جو صلاحیت ہے، تو یہ سب ہمارے جو حواس خمسہ 5 اسپیشل سینسز کہی جاتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی چیز کا ان 5 اسپیشل سینسز کے ذریعہ اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کر سکیں، اپنے حواس خمسہ کے ذریعہ اس کو ہم درک نہیں کر سکیں، تو وہ ہمارے لیے غیب ہے۔ اب یہ غیب کی کئی اقسام ہیں۔ غیب کا ایک تو وہ ہے کہ ہم کو معلوم نہیں ہے، ہم اس علم سے جہل میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل عنایت کی ہے، یہ عقل انسانوں کی عقل یہ تمام مخلوقات سے یہ بہتر عقل ہے۔ اس لیے عقل یہ بہتر ہے کہ اللہ نے جتنا ہمیں علم دیا ہے، یہ علم، یہ جو عقل ہے، اس عقل کو ویسی عقل فرشتوں میں بھی نہیں دیا ہے۔ فرشتوں میں کہ عقل کی کچھ الگ خاصیتیں ہیں، لیکن جو اس انسان کی ہے کہ انسان کو غور و فکر کرنے کی صلاحیت دیا ہے، تدبر کرنے کی، وہ سوچتا ہے کہ یہ جو اللہ نے ہم کو علم دیا ہے وہ غور و فکر کرتا ہے، اور اس غور و فکر کر کے وہ ایسا نتیجہ نکال لیتا ہے کہ جہاں تک اس کا علم عام طور سے وہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں کہ علم سے جہل تک پہنچ جانا، یعنی جو چیز جانتے ہیں اس سے جو نہ جانتے ہیں وہاں تک پہنچ جانا۔ یہ چیزیں جو
سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں یہ فرشتوں کو بھی اس عقل میں نہیں ہے۔ فرشتوں کے جو عقل ہے اس میں بھول چوک نہیں ہے، سہو و نسیاں نہیں ہے، جو بھی اللہ دے دے گا وہ ہزاروں سال کے بعد بھی وہ علم کو وہ ریپروڈیوس کر دیں گے۔ لیکن انسان آج کی بات کل بھول جائے گا، یہ اس میں کوتاہی ہے۔ لیکن انسان جتنا علم اس کو اللہ نے دیا اس سے وہ سوچتا رہتا ہے عقل کو، اور اس عقل کے ذریعہ وہ جہل تک پہنچ جاتا ہے، ان چیزوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ انسان کی عقل کی خاصیت ہے، اور یہی عقل کی خاصیت ہے جس میں اللہ جو جناب آدم علیہ السلام نے جناب وہ جو ملائکہ تھے ان پر فوقیت حاصل کی تھی جب اللہ نے دونوں کو منزل امتحان میں لایا تھا، وہ یہی انسان کی عقل کی خاصیت ہے۔ تو اگر جو چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہیں ہم عقل کے ذریعہ فکر سے کوشش کرتے ہیں تو ہم وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ پہلے تو ہمارے لیے چیز غیب تھی، لیکن وہ ہمارے عقل کے تدبر کے ذریعہ غور و فکر کے ذریعہ ظاہر ہو گئی۔ تو یہ عقل کے ذریعے تو یہ بھی غیب تھی، لیکن یہ شہود میں آ گئی، یعنی معلوم ہو گئی۔ لیکن ابھی جو ہم لوگوں کی جو بات ہو رہی ہے وہ اس علم کے متعلق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے، اور ہماری جو عقل ہے وہ اس تک کسی بھی کوشش یا کسی بھی تدبر کے ذریعہ، کسی بھی فکر کے ذریعہ عقل کی کوشش سے ہم اس علم تک پہنچ نہیں سکتے۔ یہ ہمارے لیے پہنچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس کے بھی دو اقسام ہیں، اس کے دو اقسام ہیں، جس میں ایک قسم تو ویسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا، کوئی نہیں جانتا ہے، اور وہ اپنے رسولوں کو بھی مطلع نہیں کرتا۔ جیسے اللہ کی کنہ حقیقت، اللہ کہاں ہے، کیسا ہے، دیکھنے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، جو تو دعاؤں میں پڑھتے ہیں، یا ہوا یا من لا یعلم ہوا ولا این ہوا ولا حیث ہوا ولا کیف ہو، اے وہ ذات کہ وہی جانتا ہے کہ وہ کون ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، ہم وہاں تک درک نہیں کر سکتے۔ تو یہ علم اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی نہیں دیا۔ اس جگہ پر جو اللہ کی کنہ حقیقت ہے وہاں پر جو ہمارے انبیاء کرام اور مرسلین بھی وہاں پر عاجز نظر آتے ہیں۔ دوسرا علم ہے کہ اب جیسے ظہور امام کی بات ہے، ظہور امام کب ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یہ علم نہیں دیا۔ تو اب ایک بات ظاہر ہو گئی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے وہ علم دیتا ہے، اور جتنا چاہتا ہے وہ اس سے مخفی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اس کا ذاتی علم ہے، اور جتنے رسولوں کو وہ علم دیتا ہے وہ غیب کا علم ہے، وہ جو عطائی علم ہے وہ عطا کیا ہوا اللہ کا ہے۔ اللہ چاہے تو نہ دے، لیکن چونکہ ان کے منصب کا تقاضا ہے، ان کو جس منصب پر اللہ نے قائم رکھا ہے اس کا یہ تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان علم سے بہرہور کرے، ان علم سے وہ ان کو انفارم کرے تاکہ وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے بجا لا سکیں۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا علم دیا، ان کے علم کی وسعت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث بنایا، اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جن کو میں نے استفا کیا۔ یہ استفا کی ورڈ پھر وہیں سے آ گئی، اس لیے پھر دوبارہ ہم وضاحت نہیں کریں گے، یعنی ان کو چن لیا، صاحب صفت کو چن لیا۔ اصطفینا من عبادنا، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب کا وارث بنایا، تو ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کتاب کا وارث بنایا، یہاں یہ نہیں کہا کہ صرف قرآن کا وارث بنایا، یہاں بتایا کہ کتاب کا وارث بنایا، یعنی جو یہ اللہ تعالیٰ کے استفا کیے ہوئے بندے ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ساری کتابوں کا علم موجود ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے، جناب نوح علیہ السلام کو شریعت دی، ان پر بھی صحیفے آئے، جناب داؤد علیہ السلام پر کتاب زبور جو کہ دعا کی کتاب ہے نازل کی، جناب موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی، جناب عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل مقدس نازل کی، رسول خدا پر قرآن کریم نازل کی۔ تو یہ جتنی بھی کتابیں نازل کی تو اللہ تعالیٰ کے جو
استفا کیے ہوئے بندے ہیں ان کے پاس یہ سارے علم موجود ہونے چاہیے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو وارث بنایا ہے اپنے علم کا، تو یہ سارے علوم ان لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے۔ تو ان کے وسعت علم کی یہ ہے کہ وہ جتنے بھی اللہ نے جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور اپنے نبیوں پر جتنے بھی صحیفے نازل کیے ہیں اور جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں، وہ ان کتاب کا ان کو علم ہونا چاہیے۔ کتنا علم کی وسعت ہے اب معلوم ہو گیا کہ ان کے پاس یہ سارے علم ہونے چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک راوی نے پوچھا، یہ میں آپ کو اصول کافی کی ایک حدیث سنا رہا ہوں کہ ان سے پوچھا کہ مولا آپ لوگ کے پاس کتنا علم ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ اس کے مابین ہے، جو کچھ ہو چکا آج تک اور جو قیامت تک ہوگا، ہمیں سب کا علم ہے۔ یہ جو ہو چکا اس کو کہتے ہیں علم ما کانا، اور جو ہوگا قیامت تک اس میں کہتے ہیں علم ما یکون۔ تو علم ما کانا و ما یکون یہ بھی ان لوگوں کے پاس ہے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی کہ اس سے دیکھیں لوگوں پر کیا اس کے ذہن پر اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ دیکھو یہ سارے جو علم ہے یہ ہم کو کہاں سے ملے؟ ہم لوگ قرآن کریم کا استنباط کرتے ہیں۔ استنباط کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں اس کے تو ایک ظاہری معنی ہیں اور اس کے باطنی معنی ہیں، اس کے ایک ایک آیت کے بہت سارے باطنی معنی ہیں۔ خود قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ ہم نے جو قرآن کریم میں جو ہم نے نازل کیا اس میں کچھ محکم آیتیں ہیں، کچھ متشابہہ آیتیں ہیں، اور متشابہات کے پیچھے وہی لوگ پڑے رہتے ہیں کہ جو لوگ کے دلوں میں کجی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں وہ وہی جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے۔ اب یہاں پر بھی لوگوں میں اختلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو علم ہے وہ وما تعویلہ الا اللہ، کہ اس کی تعویل جو قرآن کریم کی ہے کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے۔ وہ راسخون فی العلم، اور راسخون جو علم میں بالکل راسخ ہیں، جو جڑ تک ان میں علم گیا ہوا ہے وہ جانتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے یہاں تو حدیثیں جو اصول کافی میں ہیں کہ راسخون فی العلم سے مراد ائمہ کرام ہیں، جو ہمارے 12 ائمہ ہیں وہ اس سے مراد وہی ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو باب ہے، جو دوسرے اہل علم حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یہاں وہ واب کو کہتے ہیں، جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ واو عطف ہے۔ عطف کا مطلب ہے کہ جو کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے اور راسخون فی العلم کے، اس کو کہتے ہیں واب، یعنی اللہ اور راسخون فی العلم یہ دونوں مفعول ہو گئے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واب جو ہے یہ واب مستانفہ ہے۔ استناف کہا جاتا ہے کہ جہاں پر سینٹینس ختم ہو گیا، یعنی واب کا ختم ہو گیا، تو ہوا کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور واب سے نیا جملہ شروع ہوتا ہے والراسخون فی العلم۔ تو ابھی ہم کو اتنا گرامر کی تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ ہمارے یہاں جو حدیثیں ہیں وہ یہ ہیں کہ راسخون فی العلم سے مراد ائمہ کرام۔ دوسری آیت ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم ان سے پوچھو جو کہ اہل ذکر ہیں۔ ہمارے یہاں بھی اہل ذکر سے مراد ائمہ کرام، کہ تم کو جو بھی پوچھنا ہے تم ائمہ کرام سے پوچھو، یعنی جو بھی شریعت اللہ نے نازل کی ہے، ہمارے لیے جو احکام اللہ نے نازل کیے ہیں، ہم کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے اللہ نے 12 ہادی مقرر کیے ہیں، ہم کو انہی سے پوچھنا ہے یہ ہادی۔ اب یہاں جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو قرآن کریم میں جو آیت ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک اور تر اس قرآن کریم میں موجود ہے۔ جو کچھ ہو چکا، جو ہوگا، جو زمین میں ہے، جو آسمان میں، قرآن کریم میں ہر چیز کا علم ہے، اور ہم اس کی آیتوں سے استنباط کرتے ہیں۔ استنباط یہ اس کا جو بنیادی لفظ ہے وہ نبت ہے، نو بے اور تے۔ نبت کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں گہرائی سے پانی کھینچنے کو وہ عرب نبت کہتے تھے۔
استنباط کا مطلب ہے کہ اگر کسی کتاب سے کسی مطلب یا مفہوم کو ہم کو سمجھنا ہے تو ہم کو اس کی گہرائی میں اترنا پڑے گا، اور گہرائی میں اتر کر کے ہم اس معنی کو سمجھیں گے، تو اس کو ہم کہیں گے استنباط۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت سے ہم استنباط کرتے ہیں۔ اور ایک چیز اور بتایا ہمارے ائمہ نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، کہ استنباط کا جو یہ قوت ہے، یہ جو قوت استنباط ہے، یہ ایک نور ہے، اور یہ نور جو ہے یہ عطائی ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے، اس کا کوئی بھی اور اس کا مصداق نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ ہم بھی استنباط کر سکتے ہیں، گرچہ آج کل استنباط کی لفظ لوگ بہت عام اس میں استعمال کرنے لگے ہیں، کہ جیسے ائمہ کی احادیث سے ہمارے جو مراجع کرام ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جو احکام ہے اس کو استنباط کرتے ہیں، لیکن اس حدیث میں جو اصول کافی، فروع کافی کی باب حجت میں ہے، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو استنباط ہے، یعنی چیزیں کو عکس کرنے کا، جو گہرائی سے نکالنے کا جو علم ہے، یہ ایک نور ہے، اور یہ جو قوت استنباط ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی۔ تو یہ چیز مخصوص ہے معصومین سے، اس کا مصداق اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب اس بحث میں ہم کو آگے طول نہیں دینا ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے ائمہ کا کہنا ہمارے لیے حجت ہے۔ ائمہ نے کہا کہ ہم کو جو علم ہے وہ علم یہی ہے کہ ہم قرآن کریم سے استنباط کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں کہ جو ہمارے علماء ہیں وہ محدث ہیں۔ محدث کا ہم نے لفظ اپنے پہلے کے ویڈیو میں جب ہم انا انزلنا کی یہ بتا رہے تھے کہ محدث کا مطلب کیا ہے، نبی کا مطلب کیا ہے، اور رسول کا، اولی العزم پیغمبر کا مطلب کیا ہے، اور ان میں وحی اور الہام کی صورتیں کیا ہوتی ہیں، ان سب کی بات کا وضاحت ہم کر چکے ہیں، اس کو میں کو دہرانے کا۔ تو علماء جو ہمارے ائمہ ہیں وہ محدث ہیں، اس لیے ان کو یہ سب خبر رہتی ہے۔ اب دو تین باتیں اس میں اور آتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ علماء کے پاس دوسری یہ علم ما کانا و ما یکون ہے، اور تمام کتابوں کا جو اللہ نے نازل کی ہے وہ ان کو علم ہے، اور جو کچھ قرآن کریم میں ہے وہ اس کا استنباط کرتے ہیں۔ اتنی بات ہو گئی، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ان کا سورس کیا ہے، یہ کیسے یہ پتہ چلتا ہے؟ تو سورس تو ایک وہ ہے کہ رسول خدا کو جناب جبرائیل بتاتے تھے وہ علم غیب کو، رسول خدا حضرت علی کو بتاتے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام وہ اپنے ائمہ کو بتاتے، انہوں نے امام حسن کو بتایا، انہوں نے امام حسین کو بتایا، انہوں نے امام زین العابدین، اس سلسلے سے سلسلہ چلا اور ہمارے آخری امام تک وہ آئے۔ اب رسول خدا کو جتنا علم تھا انہوں نے کتنا حضرت علی کو بتایا؟ تو باب حجت فروع کافی میں ایک حدیث ہے، بلکہ ایک حدیث ہے، پورا ایک باب ہے، یہ علم ائمہ کے متعلق، علم حضرت علی علیہ السلام کے متعلق، کہ جنت سے 2 سیب آیا، اور رسول خدا نے ایک سیب پورا کھایا اور ایک سیب کا آدھا کیا، اور آدھا جناب حضرت علی علیہ السلام کو دیا اور آدھا خود کھایا۔ اور انہوں نے پوچھا کہ اے بھائی تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا ہے کہ جو کچھ علم تم کو عطا کیا گیا ہے تم وہ علم حضرت علی کو عطا کرو، تو میں نے وہ علم حضرت علی کو عطا کرنا۔ تو پہلا سیب جو تھا وہ میرا نبوت کا سیب تھا، اس کے لیے ہم اس میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے تھے اللہ کے حکم سے، لیکن جو علم کا جو دوسرا سیب تھا، یہ علم کا سیب تھا، اس میں ہم کو اللہ کا حکم ہے کہ تم کو شریک کریں، آدھا تم کو اور آدھا ہم کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے تو رسول نے حضرت علی کو وہ بتایا۔ اس کی بہت ساری حدیث ہے کہ کیسے بتایا۔ ایک تو وہ طریقہ ہے کہ جس سے وہ سب کو ہدایت کرتے تھے، اس سے وہ بھی استفادہ کرتے تھے، کچھ مرموز طریقے سے، ان ایکسپلینڈ وے میں بھی انہوں نے بتایا۔ تیسری چیز انہوں نے بتایا کہ رسول کریم نے حضرت علی کو ایک کتاب املا کی تھی۔ املا مطلب ہوتا ہے کہ ڈکٹیٹ کی تھی، ڈکٹیشن دیا تھا۔ اس کتاب کا نام ہے کتاب جامعہ، جو حضرت علی کے پاس ہے۔ یہ سنی شیعہ تبھی صحیح بخاری میں بھی کتاب جامعہ کے بارے میں موجود ہے۔ تو کتاب جامعہ جو ہے اس میں جتنے بھی احکام ہیں، ایک چھوٹی سے چھوٹی خراش کی دیت تک اس میں لکھی ہوئی، اور تمام احکام یا شریعت کے تمام احکام اس میں لکھے ہوئے۔ 70 گز لمبی کتاب ہے، جو کہ
ग़ालिबन गाय के चमड़े या इस पर लिखी गई है। तो रसूल खुदा ने इमला किया, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा। ये किताब जामिया है जो कि हज़रत अली के बाद अइम्मा कराम में आती चली गई, आज भी आखिरी इमाम के पास ये मौजूद है। दूसरा है कि कहा कि एक कहीं की आया है कि एक थैला है, कहीं आया है कि वो एक संदूक है जिसका नाम है जफ़र। ये जो जफ़र है वो उसमें क्या है, ये तमाम किताबें हैं जो सहीफ़े हैं, जनाब जो नूह पर आए, जनाब इब्राहीम पर आए, ज़बूर है, इसमें जो तौरात है, जो किताबें जो अभी ख़ुद उलमाए यहूद के पास नहीं हैं, जो उलमाए नसारा के पास नहीं है, ये सारी किताबें चूँकि ये वारिस कुरान है, वारिस किताब हैं, तो इनके पास मौजूद हैं और वो उसी बक्स में है जिसको हम जफ़र कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ वो फ़ुरूए काफ़ी की हदीस, जो कि एक किताब है जो उर्दू में दूसरा वॉल्यूम में बाब हुज्जत, ये पूरी किताब है, इसमें ये सारी हदीसें आपको मिल जाएंगी। तीसरा जो उनका सोर्स है ये इल्म गैब का, वो है मुसहफ़ फ़ातिमा। जनाब फ़ातिमा अलैहिस्सलाम जब रसूल खुदा का इंतकाल हो जाता है तो वो बहुत महज़ून रहती थी, बहुत ज़्यादा गमगीन रहती थी। अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को भेजा जो कि जनाब फ़ातिमा अलैहिस्सलाम से कलाम करता था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को उन्होंने बताया, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब दोबारा आए तो बता देना। उसके बाद जब वो फ़रिश्ता बताता था तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम वो इमला कर लेते थे, वो लिख लेते थे। ये इल्म वही माकाना व मा यकून का इल्म है। तो ये इल्म भी हमारे अइम्मा के पास है। अब कुछ इश्काल, अब इसमें और ज़्यादा वजाहत की अब यहाँ पर मेरे पास गुंजाइश नहीं है, कभी इंशाअल्लाह इसकी और तौज़ीह और वजाहत करेंगे आगे। यहाँ पर 2-3 इश्काल जो लोग उठाते हैं, जो इसमें यह कि अगर अइम्मा को, पहली बात है कि क्या अइम्मा को इसका इल्म अपने इंतकाल की ख़बर होती है कि वो जानते हैं कि वो कब इंतकाल करेंगे और कौन उनका कौन क़ातिल होगा, एक बात। और दूसरी बात है कि अल्लाह ताला जो आज़माइश करता है तो क्या उनको उस आज़माइश के नतीजे का भी इल्म होता है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया, वही की ख्वाब के ज़रिया कि तुम जनाब इस्माइल को ज़िबह कर दो, तो क्या जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालूम था कि जनाब इस्माइल बच जाएंगे और दुम्बा आ जाएगा? ज़ाहिर सी बात है कि उनको नहीं मालूम था। अगर मालूम होता तो बुलंदी एक किरदार सामने नहीं आती। तो अल्लाह ताला का चूँकि ये अताई इल्म है नबी को या रसूल को, तो अल्लाह ताला जब रसूलों की या अम्बिया की या अपने औलिया अल्लाह की जब वो आज़माइश करता है, जब उन्हें मंजिल इम्तहान में लाता है, तो उसकी हिकमत का तकाज़ा ये होता है कि वो उसके नतीजे से उनको बाखबर नहीं रखता। अगर उन नतीजे से बाखबर रखे तो उनकी बुलंदी किरदार सामने नहीं आएगी। इसीलिए जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम बिस्तर हिजरत के दिन जब बिस्तर रसूल पर सोए तो उन्होंने ये तो ज़रूर पूछा कि क्या आपकी जान बच जाएगी, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या हम भी बच जाएंगे, उन्होंने नहीं पूछा। अगर वो ये पूछते तो चूँकि ये बिल फेल था, अब ये हम नहीं जानते हैं कि अगर वो पूछते तो अल्लाह उन्हें बताता कि नहीं बताता, इसलिए कि उनका इल्म जो है जब वो पूछते हैं तो अल्लाह उनको बताता है। तो अगर वो पूछते तो फिर इल्म उनका जो है वो बुलंदी किरदार सामने नहीं आती, तो वो उसको मालूम नहीं था। ये अल्लाह की हिकमत का तकाज़ा था कि उसमें जो हिजरत के वक्त जो वो बिस्तर पर सोएंगे तो उनकी ज़िंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी, ये उसके नतीजे से अल्लाह उनको बाखबर नहीं रखता, क्योंकि ये अताई इल्म है। और ये अल्लाह ताला जब भी किसी औलिया अल्लाह को या अपने रसूल को या अइम्मा को जब मंजिल इम्तहान में लाता है, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं मालूम था कि जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम इस मंजिल इम्तहान में वो बच जाएंगे और दुम्बा आ जाएगा, वरना उनकी बुलंदी किरदार सामने नहीं आती। और बुलंदी किरदार सामने नहीं आती तो अल्लाह ताला उनको इस बात पर सनद कैसे देता कि तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ अल्लाह की हिकमत का तकाज़ा है कि जो अताई इल्म है वो यहाँ पर अता नहीं करता, ताकि वो उसके इम्तहान या आजमाइश के नतीजे से उनको बाखबर नहीं करता, ताकि उनका बुलंदी किरदार सामने हो। दूसरी बात है कि क्या अइम्मा अपने मौत के वक्त से बाखबर होते हैं। ऐसी बहुत सारी हदीसें हमारे फ़ुरूए काफ़ी में बाब हुज्जत में मौजूद हैं कि अइम्मा कराम को अल्लाह ताला दो बातें हैं कि इख्तियार भी देता है और उनको मौत के वक्त से बाखबर भी करता है। अब सवाल यहाँ पर एक होता है कि अल्लाह ताला जो इल्म देता है
وہ کیا وہ علم بالکل تفصیلی علم ہے یا جزئی علم ہے یا مبہم ہے یا بالکل تفصیلی ہے؟ یہاں پر ہمیں ائمہ کرام نے منع کیا ہے کہ اس کی تفصیل میں تم لوگ نہیں جاؤ کہ کیا ہمیں کتنا علم عطا کیا گیا ہے، اور جو کچھ حدیثوں سے ہمارے امام بتاتے ہیں ہم کو اپنے کو اتنا ہی محدود رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ عطائی علم کتنا ہے۔ تو اب یہ حدیثیں کیا کہتی ہیں؟ فروع کافی میں یہ حدیثیں کیا کہتی ہیں؟ ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام کو آخری وقت میں کہا کہ بیٹا آج کی رات میرا آخری وقت ہے اور آج کی رات ہم انتقال کریں گے، اور وہ انتقال کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو آج ہی کی رات وہ رات تھی کہ جس میں رسول خدا بھی انتقال ہوا تھا، اور آج کی رات میرے لیے بھی آج کی رات انتقال کی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں معلوم تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے ہم سے پانی مانگا، ہم جب پانی ان کو لے جا کر کے دیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، وہ تفصیل بتانے لگے کہ ہم کو ایسے تم نہلانا اور ایسے قبر میں اتارنا اور ایسے پورا اس کی تفصیل۔ انہوں نے کہا کہ بابا آج کیوں پریشان ہے؟ آج آپ کی حالت پہلے سے بہتر لگتی ہے۔ کہا کہ تم دیکھ نہیں رہو پس دیوار امام زین العابدین علیہ السلام علی ابن الحسین پکار رہے ہیں کہ بیٹا جلدی کرو، اب وقت ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام باقر علیہ السلام کو بھی اس کا علم تھا۔ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت علی علیہ السلام اپنے موت سے واقف تھے؟ اس کی پوری تفصیل ہے، ہم ابھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو اس کی ساری چیزیں معلوم تھی کہ آج کا دن ہے جو مجھے ضربت لگے گی، ہم کو ضربت لگانے والا یہی عبد الرحمن ابن ملجم ہے، اور کس طرح سے میری موت ہوگی وہ ساری چیزیں جانتے تھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب جانتے تھے تو وہ جانتے بوجھتے کیوں گئے؟ اس کا لوگ سوال اٹھاتے ہیں۔ جو بھی رسول ہے اللہ کا یا جو اس کے ہادی ہیں، جو نبی ہیں، ان کو اللہ جب غیب کا علم دیتا بھی ہے تو ان کے لیے ایک چیز کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ان کو لیے حکم یہ ہے کہ تم کو علم ظاہر کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جو کچھ ظاہری حادثات ہیں یا جو بھی ظاہری جو اسباب ہیں ان کے متعلق تم کو عمل کرنا ہے، اور جو غیب کا علم ہے اس کے متعلق تم کو عمل نہیں کرنا ہے۔ اسی کو قرآن میں آیت میں وضاحت کی گئی ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا انشاءاللہ، یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ تو جو ان کو علم رہتا بھی ہے تو ان کو اجازت اس پر نہیں ہے کہ وہ اپنے باطنی علم یا وہ غیب پر عمل کریں۔ ان کے لیے یہ متعین کیا گیا، اور یہ خود چاہتے بھی ہیں کہ جو کچھ اللہ کی مرضی ہے وہ اس پر اپنا سر تسلیم خم رکھتے ہیں کہ اسی کے وہ اپنے ظاہری کے حساب سے یہ کام کرتے ہیں، اور وہ اپنے باطنی علم کے مطابق یا غیب کے علم پر وہ اپنا کام انجام نہیں دیتے ہیں۔ جو کچھ ظاہری حادثات ہیں یا جو بھی ظاہری اسباب ہیں اس کے متعلق یہ اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی فروع کافی میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا اور فرشتے مابین زمین و آسمان آ گئے تھے، اور امام حسین علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ نصرت چاہتے ہیں یا آپ لقاء اللہ یعنی اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے لقاء اللہ یعنی اللہ سے ملاقات کو پسند کیا، لیکن مشیت الہی یہی تھی، اور چونکہ مشیت الہی یہ نہیں تھی کہ وہ نصرت قبول کرتے تو انہوں نے لقاء اللہ کو اور شہادت عظمیٰ کو قبول کیا، اور اسی لیے ورنہ یہ حدیث ہے کہ فرشتے مابین زمین و آسمان آ گئے تھے ان کی نصرت کے لیے، لیکن انہوں نے نہیں قبول کیا۔ ایک چیز اور بس یہاں پر واضح کر دیں کہ جو ائمہ ہیں، اب مان لیے کہ امام حسین علیہ السلام ہیں، تو ان کو یہ علم کب ملا، یا رسول خدا نے یہ سارے علم حضرت علی کو کب دیے؟ تو یہ جو اصول کافی ہے، فروع کافی جو ہے، اس کی جو باب حجت ہے اس میں بیان کیا گیا کہ یہ جو ائمہ کو جو علم ملتا ہے جو کہ اسرار امامت سے متعلق ہے، یعنی وہ علم، ایسے غیب کا علم جو ان کے ضرورت کے حساب سے ہے وہ ملتا ہے، لیکن جب یہ امام ہو جاتے ہیں یعنی اللہ کے امامت کے منصب پر یہ فائز ہو جاتے ہیں، تب وہ اسرار امامت ان کو اس وقت ملتا ہے جب کہ ان کے پہلے کا جو سابق امام ہے وہ جب دنیا سے انتقال کرتا ہے تو وہ اس علم کو ان کو دے کر جاتا ہے۔
یعنی بالکل آخری وقت میں. یہی وجہ ہے کہ جو رسول کریم کا آخری وقت تھا تو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور اپنے چادر میں لے لیا. حضرت علی نے کہا کہ رسول کریم نے ہم کو علم کے 1000 باب بتائے اور ہر باب سے ہم نے 1000 باب الگ سے واقعے اس سے الگ سے ہم نے باب کھولیے. یہ علم کون تھا؟ یہ علم وہی اسرار امامت کا علم تھا کہ جو رسول خدا جب دنیا سے پردہ کر رہے ہیں، جب انتقال کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس علم کو حضرت علی کو منتقل کیا. اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ آخری وقت میں منتقل ہوتا ہے، اس وقت تک نہیں منتقل ہوتا ہے. کون اور علم ہوتا ہے لیکن یہ اسرار امامت کا علم نہیں ہوتا. ورنہ بہت ساری علم غیب حضرت علی جانتے تھے، تبھی تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے. لیکن جو اسرار امامت کا تھا، یہ علم جو ہے یہ آخری وقت میں ٹرانسفر ہوتا ہے، یہ منتقل ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے جب جناب ام سلمہ ام المومنین کو پتہ چلا تو انہوں نے آ کر کے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا مجھے معلوم ہوا کہ تم عراق کا قصد رکھتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ نانی اماں آپ نے صحیح سنا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کریم سے بارہا سنا ہے کہ عراق میں میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا، بیٹا تم وہاں مت جاؤ. کہا کہ نانی اماں آپ نے صحیح سنا ہے اور میں وہیں شہید کیا جاؤں گا، یہ مشیت الہی ہے. اور اگر ہم نہ بھی جاؤں تو بھی شہید کیا جاؤں گا، لیکن مشیت یہی ہے کہ ہم کو وہاں جانا ہے اور وہیں جا کر ہی ہم کو شہید ہونا ہے. تو بہت گریہ کیا انہوں نے، ظاہر سی بات ہے. اب انہوں نے پوری بات بتایا کہ دیکھو یہ مٹی رسول خدا ہم کو دے گئے تھے کہ جب تک یہ مٹی رہے گی تب تک سمجھنا کہ میرا حسین زندہ ہے، جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھنا کہ یہ میرا حسین گزر گیا. یہ علم غیب ہے جو کہ جناب ام سلمہ کو بھی رسول خدا دے کر گئے تھے. اور یہ سنی شیعہ سب احادیث میں یہ حدیث ام سلمہ موجود ہے. وہاں پر جناب امام حسین علیہ السلام نے جتنی بھی وصایا ہے یا وہ جو صندوق ہے اور بھی جو وصیتیں ہیں وہ جناب ام سلمہ ام المومنین کو کی اور کہا کہ جب میرا بیٹا جناب زین العابدین علی ابن الحسین مدینہ واپس آئے گا تو آپ یہ ساری امانتیں اس کو سونپ دیجیے گا. لیکن اب یہ پوری واقعہ اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں جب ان کا ورود ہوتا ہے، بس ایک چونکہ اسی بات میں کہ آخری وقت میں یہ علم اسرار امامت منتقل ہوتی ہے، اسی نسبت سے بس 2-4 جملے کہ امام حسین اسلام جب رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے اور تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام بے ہوشی کی حالت میں، بالکل ہوش نہیں. اب یہ آخری وقت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو وہ اسرار امامت کا جو علم ہے وہ منتقل کرنا ہے امام زین العابدین علیہ السلام. اب یہ حدیث ہم کو کہیں نہیں ملی، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ جب انہوں نے یہ تو پتہ ہے کہ انہوں نے جناب فاطمہ بنت الحسین کو بلایا تھا اپنے پاس، جناب فاطمہ کبریٰ کو بلایا تھا اور ان کو ایک لفافہ یا ایک کاغذ ان کو لپٹا ہوا دیا تھا. کہا تھا کہ جب میرا بیٹا جناب علی ابن الحسین ہوش میں آ جائے تو یہ اس کو دے دینا. اب میرا دل کہتا ہے، یہ چیز کہیں کتاب میں نہیں ہے، کہ شاید یہ وہی آخری وقت میں اسرار امامت کیا منتقل ہونا تھا کہ انہوں نے اس چیز کو، یہ جو اسرار امامت ہے یہ جناب فاطمہ صغریٰ علیہ السلام کو دیا، جناب فاطمہ بنت حسین کو دیا کہ ابھی میرا بیٹا تو اس حال میں نہیں ہے کہ وہ اس کو ہم یہ اسرار امامت اس تک منتقل کر سکیں، اس لیے میں تم کو امین بنا کر جا رہا ہوں. اس اسرار امانت کا تم اس کو، اسی لفافے کو رکھنا، اس کاغذ کو اپنے پاس رکھنا. جب میرا بیٹا ہوش میں آ جائے تو تم اس اسرار امامت کو میرے بیٹا کو منتقل کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن میں قضاء و تسلیم.